Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening and with God blessing. Most welcome my all Facebook, Instagram, Twitter, and Internet worldwide. You Television International Television Studio. From our new universal VIP all voices, tech television, amazing, incredible, all speeches, voices, talking, television studio, messages, and the representing our all international Shah Jahan Alamgir magazine and the television program and the educational university Al Malikul Allam Al Ulum Al Haj Dilbag Muhammad Al Mustafa, worldwide recognized from the government of Pakistan, from the President of Pakistan, and recognized already independent searching and our great efforts for the education in the worldwide independent our division, education division, and the satellite internet, television studio, voices, and the VIP service. Most welcome. I would like to explain my something in Urdu language because we have belonged from the Pakistan subcontinent, from the Hindu-Pakistan and the our Islamic great kingdom of the Republic of Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تمام دوستوں، احباب، مشاہدین، ناظرین، سامعین، مکرمین، محسنین، مساعدین، تمام احباب اکرام فین دوستوں کو موسٹ ویلکم. السلام علیکم. ہماری تقریباً 1-2 سال سے کوشش جاری ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت سے اور آپ سب کے تعاون سے جاری رہے گی. اس کے کچھ پروگرام ہیں جو آپ کو میں نے اپنے کافی میسیجز کے اندر انفارم کیا ہے، انٹروڈیوس کیا ہے، جس کے اندر پہلا ٹاپک پاکستان، اسلامک مملکت آف پاکستان اور ورلڈ وائڈ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن فیلڈ ہیں، اور جی نیو ماڈرن جنریشن سائنسٹسٹ اینڈ دی کمپیوٹر ٹیکنالوجی فیلڈ ہے، اس کے اندر جو بھی کیٹیگریز اور سبجیکٹس اور ایجوکیشن آتے ہیں ان کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ طویل لمبی بحث کریں گے اور اس کی ریسرچ کریں گے اور جو گائیڈنس دیں گے، ایجوکیشن گائیڈنس دیں گے، تاکہ پوری دنیا کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، مسلمانوں میں اپنے مملکت کے اندر ویری گریٹ ایجوکیشن سروس ہو فار دی ہیومنٹی، ہیومن کائنڈ سروسز اینڈ دی ہیومن رائٹس آن دی ٹروتھ وے، helping, supporting brotherhood, love and peace and justice way to find our greatest, to reach the greatest goal of the life, love life and the for future, for bright future inshallah ta'ala. اللہ تعالیٰ کی گاڈ بلیسنگ کے ساتھ ساتھ ہم بڑی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے تمام ایفرٹس اور سکسیس پروگرام جو ہیں کامیاب ہوں گے الحمدللہ رب العالمین. تو اس کے لیے ہمیں جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے فیس بک، انٹرنیٹ، انسٹاگرام، یوٹیوب انٹرنیشنل ٹیک ٹیلیویژن اسٹوڈیو کو اپنا مطلب ہے کہ لائف کے اندر اس کو استعمال کریں، دیکھیں، بھالیں، سوچیں، سمجھیں، ہم سے رابطہ کریں اور ایجوکیشن کو فالو کریں. اور جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ میں نے انٹرنیٹ کے اوپر اپنے 500 پیجز جو جاری کیے ہیں اس کے اندر 200 پیجز فار ایجوکیشن اور فار یونیورسٹی پروگرام کے لیے ہیں، جو پوری دنیا کے اندر فری فنڈ کے اندر متعارف کروا رہا ہوں. اس کے علاوہ جو ہماری بیسک اور جو اسپیشل یونیورسٹی ہے جس کا نام آج سے 10-15-20 سال پہلے چنا گیا تھا اور وہ الحمدللہ ریکگنائزڈ ہے، اور الحمدللہ وہ اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے 1000 ایکڑ زمین کی آفر بھی کی گئی تھی، اور وہ محکمے کے اندر کاغذات مسودات پڑے ہوئے، گورنمنٹ پاکستان کے اندر، وفاقی حکومت کے اندر بھی پڑے ہوئے، صوبائی حکومت کے اندر بھی پڑے ہوئے، ہزاروں لیٹر ہیں جو ایوان صدر سے، مملکت سے، پرائم منسٹر سے، گورنمنٹ سے اور جو آرگنائزر آف دی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ وفاقی حکومت سے، وہ ہمارے پاس موسٹ ویلکم کے کاغذات پڑے ہیں الحمدللہ، جو 30-35 سال سے پرانے ہو گئے.
لیکن اس کی ایفرٹس کے اندر ہماری کوشش جو ہے وہ جاری ہے اور جاری رہیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل و کرم ہے. جو انٹرنیشنل جو فیس بک کا یہ جو انٹرنیٹ ڈویژن چل رہی ہے، اس کے اندر ایک سہولت یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 1000 ایکڑ زمین نہیں ہے، ہمارے پاس کئی $100 بلین یا پاکستانی روپیز نہیں ہیں جس کے لیے ہم اپنے تمام پروگرام کو ڈیولپ کریں، بنائیں، تعمیر کریں، یونیورسٹی کو کھڑا کر کے عوام کے سامنے لائیں، ملک و قوم کی خدمت کریں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اور کئی ذرائع ہیں، اللہ تعالیٰ نے کئی اسباب بنائے. ایک رستہ کھلتا ہے، ایک دروازہ بند ہوتا ہے، ایک رستہ بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہزاروں رستے اور دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. یہ تعلیمات کو حاصل کرنے کا ایک بہترین اور نیت اور سچے دل کے ساتھ سچے رستے کے اوپر اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ خدا کی طاقت اور خدا کا جو رحمت اور خدا کا کرم فضل و برکت ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں اور تعلیم دینے والوں اور جو جامعہ بناتے ہیں، یونیورسٹی بناتے ہیں، صحیح نیت سے خدمت کرتے ہیں حق کے رستے پر صحیح علوم کی، تو اللہ تعالیٰ کی اور دنیا جہاں ہر طرف سے مدد اور رحمت اور مال و دولت ہر چیز ملتی ہے. اور اس فیلڈ کے اندر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کرم یہ ہوتا ہے کہ جو شخص یا جو گروپ یا جو یونیورسٹی والے یا مدارس والے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ جو اس دین، دنیا، اسلامک سائنس جو بھی تعلیمات ہیں، علم کو پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روزی رزق میں، مال و دولت میں، صحت میں اور کافی مددگار بن کر ان کو دولت دیتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. اور ان کی دولت یہ تعلیم پھیلانے کی، تعلیم کی خدمات کرنے کی کو کم نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ اس کو مقام دیتا ہے. دنیا جہاں میں آٹومیٹک ہی مقام مل جاتا ہے جب تعلیمات کے لیے لوگ رابطہ کرتے ہیں، مالی امداد کرتے ہیں، تعلیمات دیتے ہیں، تعلیمات حاصل کرتے ہیں. ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ واقعی میں ہمیں اس ادارے سے، ان لوگوں سے ہمیں سچا رستہ، سچی تعلیمات اور ہر کامیابی کا انعام و اکرام اور میڈل اور یعنی کہ تمام عہدے ملیں گے الحمدللہ رب العالمین. اس کے اندر کامیابی ملے گی، فتح ہوگی. دنیا جہاں میں گریٹسٹ برائٹ فیوچر جو ہے وہ ملے گا. اور فار دی گریٹسٹ لو لائف اینڈ برائٹ فیوچر کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ملک و قوم ترقی کرے گی. تو ہم نے اپنے جو پروگرام الملک العلام العلوم، جامعہ الملک العلام العلوم آف دی گریٹسٹ کنگ آف اسکالرز آف دی ورلڈ وائڈ گلوبل الحاج دلباغ محمد مصطفیٰ، اپنے والد صاحب کے نام پر یہ یونیورسٹی کو آج سے میں نے 30-35 سال سے پارلیمنٹ کے اندر، ایوان صدر کے اندر، پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر 35 سالوں سے متعارف کراتا آ رہا ہوں. صوبائی اسمبلی میں، صوبائی گورنمنٹ میں، گورنر ہاؤس میں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. الحمدللہ مجھے 35 سال پہلے سے اس کو ویلکم کیا گیا، موسٹ ویلکم کیا گیا. اس دوران میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف دی اسلام آباد جو گورنمنٹ آف سعودیہ، مملکت العربیہ کے بادشاہ جو شاہ فیصل نے بنائی تھی اور جو مسجد بنی ہوئی، وہاں بھی خدمات کافی عرصے انجام دیں. اور وہ وہاں کے چانسلر پروفیسر انہوں نے مجھ کو ویلکم کیا تھا. ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے اندر الحمدللہ میری رہائش میں نے اپنے پچھلے میسیج میں بتایا وہاں پر VIP طریقے سے، کیونکہ گورنمنٹ آف سعودیہ کی انڈر ایڈمنسٹریشن کے اندر یہ یونیورسٹی چل رہی ہے. یہ واحد ایک یونیورسٹی پورے پاکستان کے اندر، ایشیا کے اندر، جو سعودی عرب مملکت اسلامیہ کی طرف سے ٹوٹلی فنڈ، ریفنڈ اور ایڈمنسٹریشن، خرچہ اخراجات، امپلائیز کے، لوگوں کے اور تعلیمات کے، یونیورسٹی کے، وہ گورنمنٹ اٹھاتی ہے. وہ جا کے یہ پاکستان میں، لیکن وہ انڈر گورنمنٹ آف سعودی عربیہ ہے. جو کنٹرولر ہیں وہ اس کے آرگنائزر جو ہیں وہ یہاں کے بھی امپلائیز ہیں اور زیادہ تر فارنر پروفیسرز ہیں. اور ہمارے پاکستان کے جو سربراہ مملکت ہوتے ہیں، جو چانسلر آف دی یونیورسٹی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، وہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ ان کا تو شعبہ اپنی گورنمنٹ سے ہے. اور لیکن یہ ایک تعلیم کا شعبہ آزاد ہے، اس کو کوئی ریکگنائز کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک کی تعلیم دینا، پڑھنا، پڑھانا، دنیا جہاں میں حضور پاک نے فرمایا اور قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک، میری دین کو، نبی پاک کی اطاعت کو اور اس کے دین کو، تعلیمات کو، اسلام کی دین کی تعلیمات کو حاصل کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو تعلیم حاصل کرنے میں وقت گزارتے ہیں، ایک زندگی کا حصہ گزارتے ہیں، اور جو اس زندگی کے تمام حصے اللہ تعالیٰ قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تعلیمات، دین اسلام کی حق تعلیمات کے لیے ساری زندگی وقف کرتے ہیں. پورے 2 جہانوں میں، کائنات کے اندر ان 2 گروپوں سے زیادہ افضل دنیا میں لوگ کوئی نہیں ہو سکتے. یہ قرآن پاک کا پیٹنٹ پرمننٹ فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ حاکم الحاکمین نے قرآن پاک میں فرمایا
کہ وہ قرآن پاک پڑھنے والے، سیکھنے والے، سوچنے والے اور پھر پڑھانے والے اور پڑھنے والے یہ دنیا جہاں میں روشن ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر ہیں، اور ان کے اوپر بڑے انعام و کرام برکتیں ہوں گی، تو یہ سب سے اعلیٰ و افضل ہیں۔ یقیناً کیوں نہ ہو، دیکھیں آپ کے سامنے بہت بڑا زندہ جاوید پروف اور ثبوت دے رہا ہوں آپ کو، آپ جانتے مانتے بھی ہیں، لیکن یاد کرانا پڑتا ہے کیونکہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں، ہمارے نفوس خواہشات دنیا کے کئی کاموں میں پڑے ہوتے ہیں، کئی جہالتوں میں، کئی گمراہیوں میں، کئی اپنا غفلتوں میں پڑے ہوتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ پتہ تو ہوتا ہے ہمیں اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، سیدھا رستہ کیا، اچھا کیا ہمارے لیے، کیا ہمارے مستقبل کے لیے، کیا ہے دنیا کے لیے، کیا ہے لوگوں کے لیے، کیا ہے بھلائی کے لیے، کیا ہے نیکی کے لیے، کیا ہے شر اور شیطان مردود اور کافرین حاسدین مشرکین دشمنوں سے ارد گرد آلے دوالے تمام ماحول سے بچنے کے لیے ہمیں سب پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم گمراہ ہو جاتے گھوم جاتے ہیں۔ دیکھیں نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے یعنی کہ دین کی بنیاد، دین کا قلعہ، دین کا مجسم، ایک زندہ جاوید کرشمہ اور معجزہ اور ثبوت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ امی لقب، یعنی امی لقب تو ہم نے کہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ایک اللہ کے بندے کو ہم نے جو امی تھا، امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ، ان ایجوکیٹڈ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حاکم الحاکمین کہ میں نے اس کو پوری دنیا جہاں میں چن لیا میں کہتے ہیں مصطفیٰ، المصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے اس کو چن لیا، عربی میں کہتے ہیں۔ اب کائنات میں جتنے بھی دنیا جہاں کے دونوں جہانوں کے انبیاء، اولیاء، بزرگ جو بھی آئیں وہ اپنی جگہ اعلیٰ اعلیٰ درجات مقامات رکھتے ہیں، ہر کوئی اپنی جگہ مقام رکھتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے افضلیت بخشی، فرشتوں نے، اولیاء نے، روح الامین نے، لوگوں نے، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا میں نے اس کو پوری دنیا میں چن لیا اور اس کو خاتم النبیین بنا دیا۔ اب یہ جھگڑا پوری دنیا میں آپ کے ساتھ ایک زندہ ثبوت ہے، اکثر و بیشتر بلین لاکھوں کروڑوں اربوں آدمی حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتے، نبی مانتے ہیں، خاتم النبیین نہیں مانتے۔ اب یہ کیا وجہ ہے؟ جہالت ہے، ان پڑھ ہے، کیا ہے، یا ان کو گمراہ لوگ لگے ہوئے ہیں، یا ان کی ذاتی نفوس یا نیت گمراہ ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ بہرحال ہمیں اس بات کی سروکار نہیں، اس کے اوپر ہمارا ٹاپک ابھی بحث نہیں جاری ہوئی۔ تو مقصد کہنے کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے تشریف لائے، اور دنیا جہاں میں آپ کو ان پڑھ اللہ نے پہلے کہا، وہاں کے لوگ بھی آپ کو ان پڑھ کہتے تھے، مکے میں، مدینے والے، عرب لوگ، ساری دنیا کہتی تھی، اس وقت کے ٹائم کی بات ہے، کیونکہ آپ نے کسی مدرسے یونیورسٹی تعلیم نہیں حاصل کی، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ کو الف بے تے سے یا تک روح الامین، روح اللہ جبرائیل علیہ السلام نے وہ پڑھایا، اور پھر قرآن پاک پڑھایا۔ یہ پہلا آپ کی زندگی کے اندر ایک معجزہ، زندہ جاوید اللہ کا معجزہ کرشمہ تھا، خدا قدرت رب العالمین کا، کہ آپ کو قرآن پاک کی تعلیم ڈائریکٹ دی گئی، سامنے فرشتے روح الامین جو تمام فرشتوں کا سردار ہے وہ دیتا تھا، اور آپ پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے تو آپ چھوڑ دیتے تھے، لیکن آپ پڑھتے تھے، اور آپ اس میں جب کامل ہو گئے تو اللہ کا حکم آیا، آپ کو خاتم النبیین اور سید الامام الانبیاء بنا دیا گیا، مبارک ہو، اور آپ اس کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ میں نبی ہوں اور آخری نبی ہوں، یہ کتاب آخری اللہ کی کتاب ہے، اور یہ سیدھا رستہ ہے۔ یہ 3-4 کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جو حق تھا ان کا پوری کائنات کے اندر، انسانیت کے اعلیٰ ترین محسن اور معظم و معذب مقرب و عرفہ و اعلیٰ صاحب مقام محمود نبی اور انسان، اور انسانوں میں سے آدم کی اولاد میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، دنیا کے سامنے ایک غریب ترین بکریاں، بھیڑیں، اونٹ چرانے والا چرواہوں کا ایک قبیلہ گروہ، جس میں سے آپ کی یعنی کہ پیدائش ہوئی، ابو مطلب کے پوتے، عبداللہ کے بیٹے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں دنیا کے سامنے ایک پروف تھا، ثبوت تھا۔ پھر آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اس کے اوپر دنیا جہاں سے جھگڑے لیے، فساد لیے، اس کو ثابت کرتے کرتے آپ نے زندگی کا ایک حصہ گزار دیا، اور جب آپ کامیاب ہوئے، آج مغرب سے مشرق، ایسٹ ویسٹ اینڈ ساؤتھ اینڈ نارتھ کے اندر دنیا جہاں میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک محمد مصطفیٰ کے نام کا، رسالت کا، نبوت کا، آپ کی عظمت کا سکہ جما دیا۔ اب بھی لوگ اتنا بڑا پروف اور زندہ جاوید معجزہ دیکھ کے ڈرتے نہیں، خوف نہیں کھاتے، شرم نہیں کھاتے، کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ جو دعوے کرتے ہیں، بڑی بڑی دنیا کی یونیورسٹیز چلا رہے ہیں، سائنس اکیڈمی یونیورسٹی چلا رہے ہیں، اسکالر ہیں، فلاسفر ہیں، اب بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلے میسج میں بتایا کہ مجھے 30-35 سال ہو گئے، میں نے سلمان رشدی کو چیلنج کیا تھا، چاہے وہ چیلنج وہ قبول کرے نہ کرے، مجھے اس کی سروکار بھی نہیں ہے۔ اگر وہ چیلنج کرتا ہے کہ میں اس کو عام انسانوں کے ماحول، ایز اے ہیومنائٹی، ہیومن رائٹس اینڈ دی ہیومن کائنڈ سروس کے
کہ پلیٹ فارم اسٹیشن اینڈ پارلیمنٹ کے اندر موسٹ ویلکم کرتا ہوں. وہ مجھے چیلنج کرے اسلام جھوٹا ہے, یہ دین جھوٹا ہے, یہ سارے قرآن پاک جھوٹا ہے. نعوذ باللہ, ہم نبی پاک محمد مصطفیٰ کا نام نہیں لے سکتے, آپ جھوٹے ہیں. ہم تو ان کی ایک ایک چیز جو کروڑوں معجزات ہیں, ہزاروں معجزات ہیں زندگی کے اندر آپ نے کیے, اس کے معجزے کو بھی ثابت کرنے کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثابت ہیں. یہ یونیورسٹی چھوٹی سی چیز کیا ہے جو ہم بنا رہے ہیں یا بنا لی ہے, فیس بک کے اوپر میں نے اپنے 500 پیجز بنائے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ الحمدللہ میرے پاس 24 آور دن رات میں محنت کرتا ہوں, کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, جب تک اللہ تعالیٰ ہمت دے گا. اور آپ لوگوں کا تعاون, نظر کرم, محبت, شفقت, مسلمانوں کے بھائیوں بہنوں بھائیوں کی, ورلڈ میں عرب و عجم کے بہن بھائی, دوست یار, مددگار جو میرے ساتھ ہیں, نہ بھی ہوں میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی مدد کافی, حسبنا اللہ و نعم المولا نعم الوکیل, خیر ذی الانام, رزاق ذو القوۃ المتین, ورب محمد ورب موسیٰ ورب ابراہیم, آمنت بک یا رب العالمین, صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو موضوع تھا ہمارا کہ یونیورسٹی, اب یہ کوئی چھوٹی موٹی اکیڈمی, اسکول, کالج بنا لیتا ہے کرائے پہ بلڈنگ لے کر اپنی ذاتی زمین کے اوپر, یا یونیورسٹی بنا لیتا ہے. اب یہ بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے میرا, لیکن جو خدمات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں, اعلیٰ ہیں, عظمیٰ ہیں. اگر محترم اور انسانی طریقے سے خدمات انجام دے رہے ہیں دین دنیا اور تعلیمات کے اپنی اپنی فیلڈ کے اندر, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, سائنس ہی خالی ایک ایسا مضمون ہے جس کے اندر ہزاروں برانچز ہیں, ہزاروں فیلڈ ہیں. ٹیکنیکل کمپیوٹر سائنس ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر ہزاروں فیلڈ ہیں. جنرل ایجوکیشن ایسی جس کے اندر ہزاروں فیلڈ ہیں, ہزاروں سبجیکٹ ہیں, مضامین ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے سبجیکٹ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ماہر ایکسپرٹ جو ہوتا ہے اس کو پروفیسر کہتے ہیں. وہ ایم اے بھی ہو سکتا ہے, ڈبل ایم اے بھی ہو سکتا ہے, پی ایچ ڈی بھی, ڈاکٹر بن کر بھی پروفیسر بن سکتا ہے. لیکن اس تمام کاوشوں, جد و جہد اور کوشش کو جاری رکھنا چاہیے. اپنے ماحول کو, اپنے ارد گرد کے ماحول کو, اپنے تعلیمی اداروں کو, اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیں مکمل رحمت اور مکمل خدمات اور سچے نیت اور کاموں سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا. میں نے 20-25 سال کا ایریا سعودی عرب میں گزارا, وقت گزارا پڑھنے پڑھانے میں. وہاں سے کئی ممالک کے اندر یونیورسٹی کی طرف سے اپنے خرچے پر, لوگوں کے خرچے پر, ماں باپ کی رحمت و شفقت لاکھوں کروڑوں دی ہمارے پر, ان کے وہ بھی وہیں ہوتے تھے. تو الحمدللہ کافی ممالک کی سیر کی, یونیورسٹیز کے اکیڈمیز, ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں پھرے. سعودی عرب کی جو 5 ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں دن رات ان کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا, خود بھی ریسرچ کرتا تھا, ان کو بھی دیتا تھا پوائنٹ, خود بھی کرتا تھا. کئی کتابیں لکھی, ہزاروں لوگوں کو تعلیمات دی میں نے سعودی عرب کے اندر. جب میں پڑھتا تھا, ایم اے, ڈبل ایم اے, ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رہا تھا, اور اس دوران میں نے الحمدللہ اسلامک اور جنرل ایجوکیشن, سائنس کی ایجوکیشن, قرآن پاک کی ترجمہ, تفسیر, شرح, اسلام, حدیث کی تمام جو ہیں لوگوں کو فری فنڈ میں پڑھاتا تھا. اللہ کا لاکھوں کروڑوں فضل و کرم تھا. اور اب مجھ کو ماشاءاللہ 25-30 سال یہاں بھی پاکستان میں بھی ہو گئی, یہ خدمات انجام دے رہا ہوں. 35 سالوں سے اپنا شہنشاہ جہاں عالمگیر نیوز میگزین جو میں نے بنایا, اس کو میں نے اس کی نام کے اوپر میں نے ٹیک ٹیلی ویژن, وی آئی پی ٹیک ٹیلی ویژن اسٹوڈیو بنایا. آپ کے اوپر آپ کو سینکڑوں میسیجز ہفتے 2 ہفتے بعد, مہینے کے اندر, ہر ٹاپک کے اوپر, ہر موقع کے اوپر, کئی اعتبار ہوا ہے, یعنی کہ ادوار کے حساب سے میں میڈیسن چھوٹے چھوٹے دے رہا ہوں. اس کے اندر میں نے اپنے 500 ٹاپک رکھے ہیں, کم سے کم 500 ٹاپک کے اوپر 500 میسیج دوں گا آپ کو, تاکہ جیسے اب آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جامعہ الملک العلام العلوم الحاج دلباغ محمد المصطفیٰ اسلامیہ العالمیہ, یہ یونیورسٹی کا نام ہے جو میں نے 35 سالوں سے اس کی شہرت کر رہا ہوں اور اس کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے اندر ایک بہت بڑی جامعہ المسجد الحرمین شریفین وہ بنانے کا پروگرام ہے انشاءاللہ تعالیٰ, وہی بنائیں گے. اپنے اس کے اندر مدارس بھی رکھیں گے ہم, اس کے اندر مساجد بھی رکھیں, اکیڈمیز بنائیں گے, ریسرچ ڈپارٹمنٹ بنائیں گے, کمپیوٹر سائنس, انٹرنیشنل سائنس سائنسٹسٹ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کی لیب بنا رہے ہیں, اور ریسرچ ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں. ایک ریسرچ ڈپارٹمنٹ نہیں ہوگا جو ہر فیلڈ کے ہر ٹاپک کا ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہوگا. تمام ڈپارٹمنٹ اور ہر فیلڈ جو پاکستان میں, عرب میں, سعودیہ میں, باہر غیر ممالک میں جہاں بھی انشاءاللہ ہم کھولیں گے, کریں گے. اور یوٹیوب پر انٹرنیشنل وی آئی پی ٹیک ٹیلی ویژن اینڈ ٹیلی ویژن اسٹوڈیو کے اوپر, فیس بک کے جو 500 پیجز ہیں اس کے اوپر, انسٹاگرام, ٹویٹر وغیرہ وغیرہ, انٹرنیٹ کی ٹوٹل آل ڈویژن جو بھی ہمارے انڈر کنٹرول میں, جو ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, بنا رہے ہیں پروگرام, ویڈیو بنا رہے ہیں, میسیجز بنا رہے ہیں, ٹیلی ویژن بنا رہے ہیں, اسٹوڈیو بنا رہے ہیں, یہ تمام انڈر کنٹرول میں
I am the chairman and the chancellor of the department. Inshallah Taala, with God blessing, with توفيق وما توفيقنا وتوفيق المعاملات أمور جامعتنا وجامع العلوم والعلم والخدمات بالتوفيق ربنا رب العالمين. نحن فقراء محتاج إلى الله رب ذو العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت برکت طفیل صدقے خیرات سے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اوپر بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے، ہم کام کریں گے سچی نیت کے ساتھ. تو ان تمام ڈپارٹمنٹ کے اندر میں نے آج ایک میسج، انفارمیشن میسج میں نے جو دینا ہے، جو میں نے اپنے میسج کے اندر، رائٹنگ میسج کے اندر فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور میں ٹویٹر پہ دے رہا ہوں کہ ہم یوں تو مجھے جیسے بتایا 35 سال ہو گئے اپنے اس ٹوٹل پروگرام کو انٹرنیٹ کے اوپر، اور اپنے جو انٹرنیشنل یونیورسل میگزین ہے شہنشاہ جہاں عالمگیر میڈیا ٹی وی اینڈ دی آل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نیوز اینڈ لائبریری. تو پھر اس کے بعد 25-30 سال ہو گئے انٹرنیٹ کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. یہ فیلڈ کے اندر الحمدللہ میں نے کافی پروگرام اپنے میں نے جیسے 500 ٹاپکس کو الحمدللہ رب العالمین، 500 بکس کے ٹاپک کو، ہزاروں بکس اور میگزین جو میں نے لکھے ان کے اندر جو میگزین کہانیاں، سٹوریز، ڈپارٹمنٹ ریسرچ جو وغیرہ جو فیلڈ ہے اس کے پوائنٹ کو میں نے اپنے ویڈیوز کے اندر متعارف کرایا الحمدللہ رب العالمین. اور چاہے ہزاروں ہوں میں کراتا رہوں گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. جس حد تک کو فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا، حسبنا اللہ، انشاءاللہ تعالیٰ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے پر، نبی پاک کے راستے پر، صحابہ کے اہل بیت کے راستے پر فی سبیل اللہ میں دے رہا ہوں. وہ انٹرنیٹ سے فائدہ لیں، یوٹیوب سے فائدہ لیں، وہ ٹویٹر سے فائدہ لیں، فیس بک سے فائدہ لیں، تو یہ مجھے اجر و ثواب تمام اللہ سے ملے گا. باقی یہ کہ انٹرنیشنل جو ڈپارٹمنٹ آف دی یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو باقاعدہ کوشش کر رہا ہوں، اور اس کی کلاسز میں انٹرنیٹ کے اوپر بھی شروع کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹو سٹنگ فیس ٹو فیس ان مائی آفس اور آفیشیل اسٹڈیز کے اندر موسٹ ویلکم کر رہا ہوں فرام دی آل ورلڈ وائڈ، فرام عربین، فرام انگلش، فرام انڈیا، فرام پاکستان. Most welcome, contact me directly online or live, love live forever, inshallah ta'ala, by the helpful, supporting and blessing of the God. We hope too much and hope to joy, your joy and welcoming. تو اس کی کچھ فیس رکھوں گا میں، ٹھیک ہے. اس کی فیس یہ ہے کہ جو ایم اے کرنا چاہتا ہے، ماسٹر لینگویج، ماسٹر آف آرٹس، ماسٹر آف اسلامیات، ماسٹر آف سائنس، ماسٹر آف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اس کی میری فیس جو ہوگی وہ وی آئی پی ریٹ ہوگا، ایٹ دی ریٹ آف دی انٹرنیشنل وی آئی پی یونیورسٹی اسٹینڈرڈ. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ اسٹینڈرڈ ملے گا. اگر امریکہ میں $1,00,000 ماسٹر آف یونیورسٹیز کے لے رہے ہیں تو میں اس کا $1,00,000 ہی لوں گا، $1,00,000 سے زیادہ نہیں لوں گا، نہ کم لوں گا. تو ماسٹر کے لیے $1,00,000 فارن ریٹ ہے یہ. اس طرح جو ایم فل کرے گا اس کو $2,00,000 دینے پڑیں گے، اور جو پی ایچ ڈی کرے گا اس کو کم سے کم $50,00,000 دینے پڑیں گے. یا جو غریب لوگ ہوں گے اس کے اندر، پور فیملیز ہوں گی، نیڈ فل فیملیز اینڈ پور چائلڈس، اسٹوڈنٹس فرام دی اینی وے، فرام دی ایوری ویئر، فرام دی اوور آل پاکستان، ان کے لیے خصوصی اسپیشل لو پرائز ہوں گے اور فیسلٹیز ہوں گی، تعاون ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کا میں ریٹ اناؤنس نہیں کر سکتا، وہ ڈپینڈ آن دی پوزیشن آف دی پور اینڈ دی نیڈ فل فیملیز، چائلڈ، اسٹوڈنٹس، یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے اوپر. تو اس کی ایک فیلڈ ہوگی جو اس کو چیک کریں گے، انکوائری کریں گے، اور ان کو انشاءاللہ کسی کو مایوس نہیں کریں گے. لیکن جو وی آئی پی پرسن ہیں، ویری ویری گریٹ وی آئی پی پرسن، جو فیملیز ہیں، وی آئی پی پرسن ہیں ان دا ورلڈ وائڈ اینڈ ان آل پاکستان، ان کے لیے جو فیس ہے وہ وہی ہوگی. کم سے کم ایم اے کے لیے $1,00,000 انٹرنیشنل کرنسی ڈالر کیش آن لائن. یو کین سینڈ اینڈ کنٹیکٹ اس فار دی ایڈمیشن. You can send and easily contact me. And the MPhil کے لیے $2,00,000 انشاءاللہ تعالیٰ. اور پی ایچ ڈی کے لیے میں نے آپ کو بتایا کم سے کم جو ہوگا لوور ریٹ جو ہے وہ $10,00,000 ہے. ٹھیک ہے جی. اور لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے، ہم نے کلاس کی اس کے ایک ڈپارٹمنٹ بنائیں گے، انشاءاللہ بنا رہے ہیں، کہ وہ ایک غریب لوگوں کے لیے، اگر ہم کہیں یہ علیحدہ ہے تو آپ کو برا لگے گا، لیکن وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا
وہ ہماری زبان کے حساب سے، لینگویج کے حساب سے. عربی لوگ جو اسٹوڈنٹ ہوں گے ان کا ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہوگا، انگلش ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہوگا، اردو کا ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہوگا، پنجابی کا علیحدہ ہوگا، فارسی کا علیحدہ ہوگا. یہ میں نے آپ کو بار بار نہیں کہنا چاہتا، پہلے انفارم کر چکا ہوں. میرے میسیجز، میرے پروگرام پلاننگ، بکس اینڈ انٹرنیشنل VIP اور اسپیچز، لینگویجز، ٹیک ٹیلی ویژن، امیزنگ انکریڈیبل ٹاکنگ اسٹوڈیو اینڈ دی یونیورسٹی پروگرام اینڈ دی ایجوکیشن پروگرام، آل جو ہیں وہ 5 زبانوں میں کم سے کم میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے وہ پورا کروں گا. بچوں کو انشاءاللہ تسلی دوں گا. فرسٹ انگلش، سیکنڈ عربی، تھرڈ اردو، فورتھ ہندی اینڈ ففتھ فارسی، پرشین لینگویج. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، حیران ہوں گے جب یہ کلاسز ہوں گی اور کرائیں گے. کیونکہ مجھے 35 سال ہو گئے اس بھاگ دوڑ میں، اپنی بکس لکھتے ہوئے، سرچ کرتے ہوئے. یہ ایک فیلڈ ہوتی ہے جس کے اندر ایک ٹائم اور لائف کا حصہ گزرتا ہے. پھر اس کو پڑھانے کے لیے، خود سمجھنے کے لیے کس طرح اس کو آرگنائزنگ کرنا ہے، کس طرح اس کو لوگوں کو فالو کروانا ہے، کس طرح پڑھانا ہے، یہ ایک بہت وائز فیلڈ ہے. اس لیے میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے 10ویں PhD 10ویں MA کی ہیں. یہ میں نے کوئی دعویٰ چیلنج کے طور پر لوگوں کو کوئی شکست دینے کے لیے یا کوئی فتنہ فساد پھیلانے کے لیے نہیں کرا. یہ تعلیمی معیار ہے، میدان ہے. دنیا کی تعلیمی میدان میں آپ دنیا کے کسی ملک میں پڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں اور میدان مار سکتے ہیں. یہ کوئی کشتی، ریسلنگ یا فائٹنگ یا کوئی جنگ یا وار نہیں ہے. تعلیم حاصل کریں. اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ میں ایک طالب علم کے لیے جو دنیا جہاں میں علم کی جستجو لے کر بیکاری بن کے گرتا ہے، اللہ کے آگے نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کی کتابیں پڑھتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، وہ مجھ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آسمان و زمین، آسمان کے سارے دروازے ایسے منگتے فقیر اور طالب علم حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے کھول دیتا ہوں. تو پھر دنیا کے کیا خزانے ہیں؟ دنیا کے خزانوں کی کوئی اہمیت نہیں. اب دنیا کے سارے خزانے لوٹا دیں، پڑھانے والے کے پیروں میں ڈال دیں، آپ کو کچھ نہیں معلوم چلے گا، نہ اس کو معلوم چلے گا. لیکن یہ ہمارا ایک اسٹینڈرڈ، ایک لیول اور ایک میزان ہوگا. میزان کے تحت اپنی تعلیمات دیں گے، آن لائن بھی دیں گے، لائف ٹائم بھی دیں گے، آن لائن لائف ٹائم بھی دیں گے، اور انشاءاللہ اپنی کلاسز یونیورسٹی کے اندر بھی دیں گے. لیکن اس کا ٹائم اور ہوگا بڑا خاص مخصوص اسٹڈی کا. اسپیشل اسٹڈیز ہوں گی جس کو VIP انٹرنیشنل جرنل ماڈرن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آف دی سائنسٹس اینڈ دی آل ہولی ریلیجیس بکس آف دی گاڈ. ٹھیک ہے جی، اس کی اسٹڈی ہوگی، جرنل ایجوکیشن کی اسٹڈی ہوگی. تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کے ساتھ آپ کو دیں گے. فیس وہی ہوگی، گھبرانا نہیں ہے. لیکن جو لوگ گھبرائیں گے وہ کچھ نہیں ہوگا. کہتے ہیں نا گھبرائے گا کچھ نہیں مل رہا. $1,00,000 جو میں نے نقد لینا ہے، آن لائن لینا ہے کسی بھی ملک سے، پاکستانیوں کے لیے اس میں کچھ رعایت ہوگی، غریبوں کے لیے زیادہ رعایت ہوگی، فیسلٹیز ہوں گی. $1,00,000 ماسٹر آف سائنس ایجوکیشن اور جنرل ایجوکیشن کے لیے ہوگی. علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہوں گے. جو جس قسم میں ماسٹر کرے گا، MPhil کرے گا، وہ $1,00,000 سے 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا زیادہ فیس ہوگی. $1,00,000 کیوں آپ کو یاد کرا رہا ہوں اور سنا رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ انٹرنیشنل لیول پر پوری ورلڈ میں، دنیا کے سینکڑوں ممالک میں، ملکوں میں، شہروں میں لوگ اس پروگرام کو سنیں گے، دیکھیں گے، جو ہم 5 زبانوں میں پیش کر رہے ہیں: انگلش، عربک، فارسی، اردو، پنجابی، ہندی. تو ان کو معلوم ہونا چاہیے اس کے اندر کروڑوں لوگ، اربوں لوگ VIP پرسن ہے. اب VIP پرسن کا ہمارا یہ مقصد نہیں ہے ہم دنیا کے لوگوں سے پیسہ لوٹنا ہے. پیسہ تو لینا ہی پڑتا ہے، پیسہ دینا پڑتا ہے. اب جو VIP بنتا ہے، مثلاً جو ایک بادشاہ بن گیا ہے، کیا اس کے پاس خزانے نہیں ہے پورے ملک کے؟ اس کی بھاگ دوڑ نہیں، خزانے نہیں ہے. ایک وزیر اعظم، ایک صدر ہے، اس کے پاس ملک کے خزانے، چابیاں، چاہے وہ برباد کر دے ملک کو، چاہے وہ لوٹ کے بھاگ جائے، ہے تو ہے نا اس کے. اب اس کے بچے پڑھانے ہوں تو کیا میں اس سے پاکستانی فیس لوں گا 5-10 ہزار روپے، 20,000، 50,000 یا $1,00,000؟ تو یہ مقصد ہے. VIP ایسے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں جو لوگ تعلیم سے محبت رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے بچوں میں شعور ہوتا ہے، ان کے اندر بھی شعور ہوتا ہے. جو تو وہ سمجھتے ہیں، پڑھیں گے تو ان کے لیے VIP ایجوکیشن دی جائے گی، عام لوگوں کے لیے نہیں دی جائے گی. عام لوگوں کے لیے جنرل ایجوکیشن ہوگی، ڈپارٹمنٹ ہوں گے، سائنس ہے، سارے ڈپارٹمنٹ ہیں. اس کے اندر اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، ہمارے ملک کے، غیر ملک کے انگریزی عربی بولنے والے، ان کی ہم کلاسز کو ہم نے مختلف میزان کے حساب سے ڈیوائڈ کریں گے. مختلف تعلیم دینے والے اعلیٰ پروفیسر جو فارنر ہوں گے اور جو PhD سے زیادہ تعلیم حاصل رکھتے ہیں، جیسے ڈاکٹر ایک سرجن ہوتا ہے، سرجن سے اوپر بھی اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اس طرح ہم کریں گے. اور ہماری جو ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہوں گے اس کے اندر 24 اوور کام انشاءاللہ تعالی ہو رہا ہوگا.
تو میں نے 25 سال کا 20 سال کا زندگی سعودیہ میں گزاری، اور ماشاء اللہ الحمدللہ 30 40 50 سال یہاں بھی ہو گئے کام کر رہا ہوں. لیکن ہمارے یہاں وسائل مال دولت کی کمی، انٹرنیٹ کی کمی، اور گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے مدد لینے کی بہت زیادہ ضرورت کی کمی، اور لوگوں کی ضرورت مند ہونے کی وجہ سے، اور یہ ملک ہمارا جیسا ہے آپ کے سامنے ہے 70 80 سالوں سے دو چار ہے، ہر عوام کا، ہر شعبہ، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر لوگ تعلیم کے لیے تو خصوصی، میں نے آپ کو سارے میسیجز میں یہی بتا رہا ہوں کہ اس ملک کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، ان لوگوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے جو غربت اور غریبی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور بڑی محنت انجوکھوں کے ساتھ تعلیم حاصل کر کے ماں باپ کے رحم و کرم، شفقت، انعام اور محبت سے وہ پروان چڑھتے ہیں. تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اور اس قوم و ملک کے بہت قیمتی VIP سرمایہ ہے. اب اس سرمایہ کے ساتھ ہم خدمات نہ لیں، نہ کریں، اور نہ پڑھائیں، نہ یونیورسٹی بنائیں، نہ تعلیم دیں، نہ سچی بات کہیں، اور نہ سچی محنت کریں، تو کیا فائدہ؟ تو اسی لیے میری گزارش عرض ہے تمام دوستوں احباب، پڑھے لکھے مشائخ، علماء، پروفیسر، ڈاکٹر، سائنسدان، آل ڈپارٹمنٹ، یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ کے ہوں، کسی بھی میدان کے ہوں، عربی کے ہوں، انگریزی کے ہوں، مدارس کے، اسکولس کے، وہ ہمت نہ ہاریں، اپنی ڈیوٹی کو مکمل رحمت و کرم اللہ کے شکر کر کے ڈپارٹمنٹ کو سنبھالیں اور کام کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر و اکرام اور انعام اکرام اور تمام بڑائی اور عزت اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا، اور سارے عمر دیتا رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے کہ میں ایسے لوگوں کی مدد بھی کروں گا، محبت بھی کروں گا، ان کو ہر چیز عطا کروں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. الحمدللہ یہی ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اور یہی ہماری کوشش ہے. تو VIP فیس علیحدہ ہوگی VIP لوگوں کے لیے. سیکنڈ جو ہوگی فیس، جو ہماری یونیورسٹی کی نیشنل فیس ہوگی، جو ہماری قومی سطح پر لوگوں کے لیے متعارف کرائیں گے، وہ فیس اور ہوگی. اسی طرح VIP کنٹریز ہیں، ان کے لوگوں کی علیحدہ علیحدہ ڈپارٹمنٹ کی فیس ڈپارٹمنٹ ہوں گی. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب ایک بار ہم اپنا پلان اور جو کلاسز اور ایجوکیشن جو شروع کر رہے ہیں کریں گے، جب ایک بار 2 4 بچے، 10 بچے، 20 بچے، 100 بچے پڑھ کر جب اپنے ملک میں جائیں گے، تو دنیا جہاں کے، امریکہ، سعودیہ، لندن اور روس، رشیا، آسٹریلیا اور یورپین کنٹری یونیورسٹی کے لوگ جو وہاں حاصل کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں ڈالر ضائع کرتے ہیں وہ بچے، وہ فیملی کے بچے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں ضائع نہیں ہوں گے. ان کو حقیقت پسند اور سچی تعلیمات دیں گے اور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کی ہمت اور توفیق اور رحمت سے. کیونکہ اگر آپ کے سامنے مثال ہے، پورے پاکستان کی گھروں کے اندر، فیملی کے اندر مثال ہے، جو چائنا ڈاکٹر بننے چلے گئے سستی فیس کی وجہ سے، لندن نہیں جا سکے، امریکہ نہیں جا سکے، روس نہیں جا سکے، تو وہ بھی بچے، ان میں سے اگر 100 بچے گئے ہیں تو ان میں سے 2 4 5 10 بچے ہوں گے جو ڈاکٹر بن کے آئیں گے. لیکن اس کی بھی ویلیو یہاں اتنی نہیں ہے جتنی ویلیو یورپین کنٹری کی ڈاکٹر کی ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ جس طرح ہمارے پاکستان میں جو پنجاب یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہے، ڈاکٹر ہے، ماسٹر ہے، وہ کراچی سے زیادہ اہمیت والا ہے. حالانکہ کراچی پوری دنیا، پورے پاکستان کا ڈپلومیٹک گریٹسٹ اولڈ سٹی ہے، وہاں کی ماسٹر اور ڈاکٹر کی ویلیو پنجاب میں نہیں ہے. اب یہ ڈپارٹمنٹ کو، اس فیلڈ کو کس نے بنایا، کیا کیا، یہ ہمیں نہیں پتہ کون کر رہا ہے. اسی طرح میڈیکل ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو ایگزام ہوتے ہیں، بچوں کو پاس کرتے ہیں، پھر آگے ان کو ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن دیا جاتا ہے، اس کی بھاگ دوڑ اور جو اس کی ڈیولپنگ ہے اور جس کی جو ایگزامینیشن سسٹم ہے، اس کا بھی مجھے نہیں معلوم. یہ کئی بعض دفعہ 90% کر دیتے ہیں، 95% کر دیتے ہیں. اس کی میرٹ جو ہے 70 سے 60 سے چلی تھی. سندھ میں اور پوزیشن ہے، کوئٹہ میں، کراچی میں، پشاور میں اور ہے. اس طرح بچے کافی ہزاروں ڈاکٹر بننے سے محروم ہو جاتے ہیں. جو پیسے والے ہوتے ہیں وہ اپنے سیٹیں خرید لیتے ہیں اور باہر کے ممالک میں ڈاکٹر بنانے کے لیے بھیج دیتے ہیں. اب وہاں کا یہ حال ہے آپ کے سامنے. یہ میرا دعویٰ تو نہیں ہے لیکن حقیقت اس میں چھپتی نہیں ہے. یہ دنیا کا ایک اصول ہے کہ بناوٹی پھولوں سے حقیقت نہیں چھپتی، سچے پھولوں سے حقیقت نہیں چھپتی. کہ آپ کو پہچان نہ ہو کہ سچے پھول کیا ہیں اور بناوٹی پھول کیا ہیں، اصلی خوشبو کیا ہے، نقلی خوشبو کیا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کو پتہ لگ جاتا ہے. یورپین کنٹری میں آپ کے سامنے ہمارا کلچر، ٹریڈیشنل ڈپارٹمنٹ اینڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، لائف ٹریڈیشن اینڈ دی کلچرل لائف، وہ بہت ہی زیادہ ہم سے ہزاروں گنا مختلف ہے.
اس لیے ہمارے بچے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں جا کے پڑھ تو لیتے ہیں، ڈگریاں تو لے آتے ہیں، ڈگریاں تو مل جاتی ہیں، ڈگریاں تو پاکستان میں مل جاتی ہیں، ہر جگہ مل جاتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی دنیا کی اعلیٰ ترین یونیورسٹی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے بانی پاکستان، فادر آف نیشن، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان پر اور ان کے ماں باپ پر لاکھوں رحمتیں ہوں، انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی تعلیم حاصل کی. علامہ الحاج ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، فلاسفر آف دی ورلڈ، ایشین شاعر مشرق، انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے، عرب سے حاصل کی. تو آپ کیا سمجھیں گے وہ یونیورسٹیاں اعلیٰ ہیں؟ نہیں، انہوں نے تعلیم حاصل کر کے اس کا مقصد لیا، اس مقصد کو دنیا میں اپنی زندگی کے اندر وہ ثابت کر کے اور سامنے ظاہر کر کے اپنے عمل سے، کردار سے، زبان سے، قول سے، اخلاق سے سمجھا دیا کہ اسے بولتے ہیں پی ایچ ڈی فلاسفر، ڈاکٹر، شاعر مشرق. قائد اعظم رحمۃ اللہ نے سمجھا دیا کہ اسے بولتے ہیں چیف جسٹس اینڈ دی ہائر ایڈوکیٹ اینڈ اس کو بولتے ہیں بیرسٹر کی تعلیم حاصل کر کے. انہوں نے ثابت کر دیا پاکستان کو بنا کر کہ ایک خطہ سرزمین مقدس بنائی، جس کے معلم استاد اور پارٹیشن اینڈ دی نیشن فادر قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. اور اسی طرح اس کے ایجوکیشن ماسٹر، ٹیچر، ایڈوائزر اینڈ فادر علامہ اقبال محمد ڈاکٹر علامہ اقبال ہیں. اس کے علاوہ اور مزید برآں سینکڑوں ہزاروں لیڈرز پچھلے ہندوستان پاکستان میں پارٹیشن سے پہلے بھی ہیں تھے، مسلمانوں کے بعد میں بھی ہیں، اب بھی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو اس فیلڈ کے اندر محنت کرنے کی، کام کرنے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی. اور یہی چیز ہے کہ جو شخص بھی اگر بار بار محنت کرے گا، کوشش کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو مدد کرے گا اور سچائی کی مدد اللہ تعالیٰ کرے گا. اب میں آپ کو بار بار یہ کہوں قائد اعظم نے یہ فرمایا، قائد اعظم نے یہ فرمایا، یہ ہمارا حق ہے، فرض ہے. علامہ اقبال نے یہ فرمایا، یہ فرمایا. جس کا وہ ڈپارٹمنٹ جو ایجوکیشن فیلڈ ہے اس کا حق ہے وہ پڑھے سمجھے، لیکن اس پر عمل کرے اسی طریقے. اب وہ جو شخص قائد اعظم کی تعلیمات، ایجوکیشن، گائیڈنس اینڈ ڈپارٹمنٹ کی فل اسٹڈی کر کے جب ایکسپرٹ بن کے باہر آتا ہے، اسی طرح علامہ اقبال کی جو اسٹڈی کر کے باہر آتا ہے، آپ اس کو کچھ نہیں سمجھتے. کون نہیں سمجھتا؟ یہی گورنمنٹ، یہی ڈپارٹمنٹ، یہی یونیورسٹی، یہی پوری گورنمنٹ اور پورا معاشرہ ہمارا. وہ بیچارہ پڑھتا رہتا، علامہ اقبال کے شعر سمجھاتا رہتا. وہ کون لوگ ہیں؟ یہی اساتذہ، پروفیسر ہیں جو یونیورسٹیوں میں آپ لوگ سب کام کر رہے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کو آپ سمجھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. یہ اللہ نے آیت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اللہ کی باتوں کو، سچے رستے کو، لیکن اس کے باوجود آپ دنیا کو سنانے کے لیے بولتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، خود سمجھتے نہیں ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ باریک دان ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نس نس، دنیا جہاں کے ہر چیز کو جانتا پہچانتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اب خدا تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، دینی باتوں کو ایمان لانا، سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، فرض ہے. زندگی کے جس طرح ہم تمام طور طریقے اعتبار کو اپنا رہے ہیں اپنی لائف کے اندر، کسی بھی چیز کو اگر نہیں کریں گے تو آپ غافل رہیں گے، دنیا میں اپنا ٹائم ضائع کیا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ تعلیمات کی فیلڈ کو اپنائیں، پڑھیں، سوچیں، سمجھیں، ریسرچ کریں، ٹائم ضائع کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے گھر بار بال بچوں، قوم کی، ملک کی صحت کا خیال رکھیں. یہ بھی ضروری ہے. اس تمام ڈپارٹمنٹ میں سے جس فیلڈ پر بھی آج جائیں اس پر محنت کریں خلوص سے اور اچھے طریقے سے. تو یہ میرے دوست احباب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگوں آپ کو ریکویسٹ بھی ہے، آپ فالو کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فالو ہوگا. مجھے کیا فائدہ ہوگا، آپ کو کیا فائدہ ہوگا، اس کے اوپر ریسرچ کرنا، بحث کرنا فضول ہے. ٹھیک ہے نا جی. اگر میں کسی سے کروڑوں ڈالر کماؤں گا تو میں نے کم سے کم اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ہمت ہے کہ میں خود 1000 ایکڑ زمین لے کر اس کے اوپر یونیورسٹی کو ڈیولپ کر کے، بنا کر، اس کے ڈپارٹمنٹ تقسیم کر کے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بنا کر اس کو آرگنائز کروں، اس کو ڈیولپ کروں، اس کے پروگرام کو پبلش کروں. اپنے ایجوکیشن 1000 بکس جو میں نے دعوے کیے لکھے ہیں اپنے پروگرام میں. ٹیک ٹیلی ویژن کو باقاعدہ طور پر یونیورسٹی کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ اینڈ ٹیلی ویژن اسٹوڈیو بنا کر پیش کروں. اپنے تمام کلاسز جو 500 میرے سبجیکٹ ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ 500 سبجیکٹس کی کلاسز بناؤں اور اپنے علاقے کو، اپنے ملک کے اندر کامیاب کروں، تاکہ دنیا جہاں کو پتہ لگے کہ پاکستان چھوٹا سا ملک نہیں ہے، یا یہ ہندوستان کا حصہ ہے، یا پاکستان کا حصہ ہے، یا برصغیر کا حصہ ہے. پاکستان کا بھی نمبر ورلڈ کے اندر نمبر 1 ہے. جس طرح آپ نے اکثر و بیشتر ٹیلی ویژن، ویڈیو ٹیلی ویژن پر، پاکستانی قومی ٹیلی ویژن پر، میڈیا پر سنا ہوگا، پاکستانی بچوں نے امریکہ کے اندر بڑا سرپرائز لیا، ایوارڈ لیا،
اور آپ نے سنا ہوگا کہ وہ عبدالسلام جس کو ہم لوگوں نے قادیانی کہہ کے بدنام کر دیا، جی قادیانی تھا، اس کو دنیا کا گریٹ نوبل پرائز فزکس کے اندر ملا، کیمسٹری کے اندر ملا، کہ فزکس کے اندر ملا. یہ ڈپارٹمنٹ ہے. اس طرح جس طرح ہمارے علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال کو دنیا کا ایشین گریٹسٹ پوئٹ کہا. کیوں کہا؟ کیونکہ آپ کو کئی زبانیں آتی تھیں، عربی، انگلش، پنجابی، اردو، ہندی، تمام زبانوں کے ایکسپرٹ شاعر بھی تھے، فلاسفر بھی تھے. اور دیکھیں ایک شخص جو دین کو اتنا بڑا یعنی کہ سمجھتا اور لکھنا پڑھنا جانتا، اس کو سمجھا رہا ہے، ہر ملکوں کے اندر اپنی فلاسفی اور پروفیسری کر کے آیا. اس سے بڑا ڈپارٹمنٹ کیا ہوگا؟ اور سمجھانے کی کیا ہمیں بات باقی رہ جاتی ہے کہ اس بات کو سمجھاؤں. قائد اعظم یونیورسٹی کے نام سے یونیورسٹی بنی ہوئی الحمدللہ رب العالمین. اب لیکن ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی اور قائد اعظم کی خدمات اور ملک و قوم کی خدمات کو بھول گئے. صرف نام رکھنے کے لیے میں نے قائد اعظم کی یونیورسٹی کا نام رکھ لوں، قائد اعظم کی فوٹو یہاں ہزاروں لگا لوں، اپنے ساتھ کھینچ کے لگاؤں، علامہ اقبال کی لگاؤں، علامہ اقبال کی ہزاروں کتابیں رکھ لوں، قائد اعظم کی ہزاروں کتابیں رکھ لوں. کیا فائدہ؟ اچار ڈالنا لوگوں نے. بھائی میرے، اگر کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کا معنی ہے کہ آپ اس پر ایمان لائیں. جب ایمان لائیں گے اسلام میں داخل ہوں گے، آپ مسلمان نہیں ہوئے. پھر اس کی تعلیمات کو حاصل کریں گے جو ابتدائی فنڈامنٹل اینڈ پرنسپل آف دی اسلام ہے. ٹھیک ہے، ابتدائی تعلیمات جیسے KG1 KG2 مڈل یا پرائمری اسکول کے بچوں کو تعلیم دی جاتی، ان تعلیمات کو حاصل کر کے عمل کریں، پھر آپ مسلمان بنتے ہیں. پھر آپ پکے مسلمان اور مومن اور متقی بنیں. اس کے لیے آپ کو ہزاروں فیلڈ کے اندر سے گزرنا پڑے گا. قرآن پاک کی، اسلامک اسٹڈیز کی، حدیث کی اسٹڈیز کی، اس فیلڈ کے بعد آپ ماسٹر کریں گے، اور اس کے بعد آپ ڈاکٹر بنیں گے، فلاسفر بنیں گے. ٹھیک ہے جی. اب جو کامیاب ہوتا ہے وہ کامیاب ہو رہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، جو بچے محنت کر رہے ہیں، کامیابی دے، ان کو گریٹ انعامات، صحت دے، عمر طویل دے، بچوں کو، پاکستانیوں کو، محب وطن کو، ہم سب کو کامیابی دے، انعام کرام دے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. تو ہم سب کے لیے، اپنے لیے، لوگوں کے لیے، دوستوں کے لیے، آپ ہماری تمام یونیورسٹیز کے لیے، اور یہ فیس بک کی جو چینل چل رہے ہیں ہمارے، اس کے لیے، یوٹیوب انٹرنیشنل یونیورسل ٹیک ٹیلی ویژن VIP امیزنگ انکریڈیبل ٹاکنگ چل رہی ہے، اس کے لیے آپ کی جو چینل چل رہے ہیں، بڑے بڑے اسکالرس کے چینل چل رہے ہیں. اب جیسے وہ دنیا کا مشہور ترین ایک آدمی ہے، اس کو اسکالر کہتے ہیں ہم لوگ، آپ جانتے بھی ہیں، پاکستان میں بھی ایک دو بار آیا ہمارے شہروں میں، ڈاکٹر ذاکر نائک. اس کا بیسکلی تعلق بنگلہ دیش سے ہے، انڈیا سے. اگر بنگلہ دیش سے بیسکلی ہے تو اس کا مطلب وہ ہمارا ہم پاکستانی ہے، کیونکہ بنگلہ دیش اور پاکستان پہلے ایک خطہ کہلائے گئے. بعد میں پھر وہ حالات خراب ہوئے، جنگ و جدل ہوئی، تو وہ بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا. لیکن بہرحال ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ ایشیا کے لوگ الحمدللہ سب ایک خطے، سب کانٹیننٹ کے، سب کا ایک برادرہوڈ تعلقات ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے سعودی عرب کے بادشاہ کو درخواست دی، مدد مانگی، ہیلپ مانگی کہ مجھے بنگلہ دیش اور ہندوستان کے اندر لوگ تنگ کر رہے ہیں. میں نے PhD اسلامیات میں کیا ہوا ہے، PhD اسلامیات میں کیا ہوا ہے، صرف ایک ٹاپک کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اب وہ جناب علی وہاں اس کو لوگ مارنے پہ تلے ہیں، اس کے جلد سے جلوس خراب کرتے ہیں. وہ اکیڈمی بنائے، یونیورسٹی بنائے، کوئی تعلیمات دے. ہندو ازم کے جو بڑے بڑے لوگ، ڈاکو، لٹیرے، چنگیز خان، اور جو غدار وطن، ہندوستان کے غدار کہتے ہیں ہم لوگ ایسے لوگوں کو، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو سمجھتے نہیں دین دنیا، تعلیمات، حق رستہ کیا ہے، وہ لوگ اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو اس کی جان خطرے میں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے درخواست لکھ کر دی بادشاہ کو، سعودی عرب کے ملک شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، ملک المملکۃ العربیہ سعودیہ کو. آج سے 2-4-5 سال پہلے کی بات ہے. تو اس نے فوراً اس کو سعودی عرب میں دعوت دی، یونیورسٹی میں عہدہ دے دیا پروفیسر کا، اس کو گرین کارڈ دے دیا، نیشنلٹی دے دی سعودی عرب کی. یہ نئی تازی بات ہے. اس نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ آئیں، پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں. تو یہ ذاکر نائک کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ ذاکر نائک ہے یہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ دنیا میں اپنے یہ میسیجز یوٹیوب، ٹیلی ویژن پر پیس ٹیلی ویژن چلا رہے ہیں. جس طرح میں انٹرنیشنل دی یونیورسل آل وائس VAB وائسز دی ٹیک ٹیلی ویژن انکریڈیبل امیزنگ ٹاکنگ اسٹوڈیو چلا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی سے.
اور سب لوگ جوائے کر رہے ہیں، مجھے بہت لاکھوں کمنٹس بھی آ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، عرب و عجم سے، یورپ سے، عرب کنٹریز سے، عربی، انگلش، پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش، تمام ہمارے دوست برادرہڈ ویلکم کر رہے ہیں۔ تو باقاعدہ میں نے اس کا اجرا اور نشریات اور جو پبلشنگ ہے، یہ سال 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ 35 سال سے میں انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ ڈویژن کو چلا رہا ہوں، ڈرائیو کر رہا ہوں آفیشیل طور پر۔ اور کیونکہ میرا میگزین بتایا شہنشاہ جہاں عالمگیر، ورلڈ وائڈ تمام عجیب حقائق اور عجائبات اور حقائق العالم والعلوم کا میگزین میں نے بنایا، جو نیوز میڈیا کے نام پر پوری دنیا میں نے اس کو تقسیم کیا کر رہا ہوں، لیکن اب انٹرنیٹ کے اوپر کر رہا ہوں۔ یہ مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی ہیں میری، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ توفیق دے، ساری ہمت دے۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ وہ ذاکر نائک کے ایک پروگرام پیس ٹیلی ویژن پر چل رہا ہے کہ وہ دنیا کے علماء سے، مسلمان علماء سے مناظرہ کرتے ہیں، غیر ممالک کے، یعنی جیسے ہندوستان ہے، ہندوستان کے جو علماء ہیں، ہندوؤں کے علماء ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں، سکھوں کے لیڈر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے مناظرہ کرتے ہیں۔ تو بعض دفعہ وہ شکست خوردہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ان کی ایک سی ڈی چلی کہ وہ امریکہ میں گئے ہوئے تھے، وہاں کسی بہت بڑے اسٹوڈیو میں ان کو ویلکم کیا گیا، مناظرے کا چیلنج کیا گیا۔ ڈاکٹر نائک ماشاءاللہ جوان ہیں اور طاقتور ہیں اور اپنا فیلڈ کے اندر بڑے ایکسپرٹ ہیں، وہ چلے گئے، کیونکہ وہ ہر چیلنج کو قبول کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک، وہ انگریز ایک پروفیسر تھا، اس نے 2 پوائنٹ سامنے رکھے جی، کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے جی، سائنس کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے اوپر کچھ سوالات انہوں نے ایسے کیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایکسکیوز می کر لیا، معافی مانگ لی۔ اب آپ یہ جو مناظرے کی فیلڈ ہے پیس ٹیلی ویژن کے اوپر یا یوٹیوب ٹیلی ویژن کے اوپر جو ورلڈ وائڈ چل رہی ہیں، اس کے اندر ذاکر کا نام لکھ کر، مناظرہ کا لکھ کر آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر پاکستانی علماء کے ساتھ مناظرہ کیا ہوا ہے، انڈین علماء کے ساتھ مذاکرہ کیا ہوا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ مناظرہ کیا ہوا ہے۔ وہ آپ دیکھیں، سمجھیں، جیسے آپ میری ویڈیو لائک کر رہے ہیں، میں اپنی فیلڈ کے اندر، اپنے پوری انٹرنیشنل فیلڈ کے اندر مذہبی، تمام مذاہب مذہبی اور تمام مذہبی کتابوں کے متعلق جو خاص ڈسکرپشن ڈیٹیل ہے، جو ہمیں اپنے اسلام کی مدد کرتی ہے اور اسلام کے متعلق، وہ ہم نشر کریں گے۔ اور جو بحث بحوث العلم، دی ڈپارٹمنٹ آف دی ورلڈ وائڈ یونیورسل ریسرچ ڈپارٹمنٹ آف دی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اس کے اندر ہم اس کو لائیں گے۔ جیسے ایک سائنسدان کیمیکل کو ریسرچ کرنے کے لیے دنیا کی لیبارٹریز کو، ڈپارٹمنٹ کو، وہ وہاں سرچ کرتا ہے، اس کے ساتھ کئی ڈاکٹر سائنسدان ہوتے ہیں، پھر اس کو ثابت کر کے کوئی میڈیسن بنانی ہو، کوئی جیسے آج کل کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کے ناک میں دم ہو گیا، وہ ویکسین ہی نہیں بن رہی۔ کبھی سعودی عرب کہہ رہا ہے ہم نے ویکسین بنا لی، امریکہ نے کہا ہم نے ویکسین بنا لی، انڈیا نے کہا ہم نے بنا لی، آسٹریلیا نے کہا ہم نے بنا لی، پاکستان نے بھی دعویٰ کر دیا سال پہلے جی 2 سال سے 3 سال سے کرونا ہے، سال کے بعد 1.5 سال بعد دعویٰ کر دیا یہاں ویکسین بن گئی۔ اب کسی کو یہ بھی نہیں پتا ویکسین ہے کیا، ویکسین کیا ہے کیا نہیں ہے، کرونا ہے کیا، ابھی تک یہ سائنسدانوں کو، ڈاکٹروں کی تحقیق ہی نہیں ہو سکی جی۔ اب یہ ان کی فیلڈ ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن جب میں کروں گا، میں اپنے دعوے سے، چیلنج سے انشاءاللہ تعالی اس ڈیٹیل کے اوپر ثابت بھی کروں گا اور انشاءاللہ تعالی بیان بھی کروں گا، کیونکہ میرے موضوعات ویسے ہی 500 موضوعات ہو گئے ہیں، سبجیکٹ ہو گئے ہیں۔ تو میں نے جو اپنی 100-150 سی ڈی یا 200 سی ڈی ابھی نشر پبلش کر دی یوٹیوب کے اوپر، وہ ہر میسج کے اندر میں نے کچھ سوالات چھوڑے ہیں آپ کے لیے، تاکہ آپ وہ مجھ سے کریں گے، نہ کریں گے تب بھی میں اس کا میسج دوں گا۔ وہ میرے ڈپارٹمنٹ 500 ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی فیلڈز ہیں، جو میں جیسے ایک 500 بکس لکھوں مختلف موضوعات ٹاپک کے اوپر، اس طرح وہ مختلف موضوع ٹاپک کے اوپر میں نے میسج ویڈیو میں دیے، تاکہ آپ لوگ خود بخود وہ سوال کریں، اور میں بھی آپ کو اس کا سیکنڈ پارٹ بنا کر ویڈیو میسج کو نشر کروں گا۔ جیسے اگر یہ میری میسج، یہ ویڈیو جو چل رہی ہے، جو بنا رہا ہوں، جو آپ کے لیے نشر کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، یہ جامعہ الملک العلام العلوم الحاج دلباغ محمد المصطفیٰ اسلامیہ العالمیہ، یہ ہماری یونیورسٹی کا نام ہے، جو کہ ہم نے 30-35 سال سے کوشش کی۔ اسی طرح میرا ڈپارٹمنٹ ہے دی ورلڈ وائڈ یونیورسل آل جونگ ہسٹری ٹائم، ٹھیک ہے جی، شہنشاہ جہاں عالمگیر میگزین بک لائبریری ڈپارٹمنٹ۔ یہ میرے 3 فیلڈ ہو گئی، ایک تو یہ ٹیلی ویژن فیلڈ ہوگی، ٹیک ٹیلی ویژن،
شہنشاہ جہاں عالمگیر میڈیا ٹیلی ویژن ڈپارٹمنٹ ہو گیا، تیسرا یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ ہو گیا۔ ان ڈپارٹمنٹ کے اندر جو شعبہ حاجات ضروریات برانچز ہیں ان کی میں ایکسپلیننگ کروں گا، یہ میری ڈیوٹی فی الوقت۔ اینڈ دی چیف آرگنائزر ایز اے چانسلر ڈپارٹمنٹ چیئرمین آف دی آل فیلڈس، ٹھیک ہے، جس کا میں آرگنائزر ہوں، چیئرمین ہوں، بنا رہا ہوں، کر رہا ہوں، نشر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی۔ آپ لوگوں کو بس یہی ہے، جو ٹائم VIP ٹائم آپ کو دوں گا، آن لائن لائف ٹائم بھی اور یونیورسٹی کے اندر بھی اور سبجیکٹس کے اندر بھی، آپ نے سبجیکٹ چننا ہے، اپنی کتابیں رجسٹر کھول لیں، جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اس بات کو، وہ اپنا میرے تمام موضوعات کے نام لکھ لیں، ڈپارٹمنٹ کے نام لکھ لیں، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے نام لکھ لیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نام لکھ لیں، اور اس کے اندر سے آپ نے سرچ کرنا ہے کس میں آپ نے میٹرک کیا، کس میں آپ نے FA اور BA اور MA کیا، اور کس میں MPhil کیا، کس میں PhD کیا، اور آپ نے کون سے ڈپارٹمنٹ کو اب حاصل کرنا ہے، کس فیلڈ کے سوالات آپ کے پاس ہیں، وہ نہیں ہیں تو بنائیں، سمجھیں سمجھائیں۔ یہ ہماری جنرل ٹاپک فیلڈ ہے جو فری فنڈ میں فار دی گاڈ، فار دی بلیسنگ آف گاڈ اینڈ ہیلپنگ آف گاڈ بائی سپورٹنگ آف گاڈ، یہ بائی دا وے آف دی گاڈ ہیلپنگ، میں آپ کو فری میں آن لائن اپنے میسیجز میں بیان کرتا رہوں گا۔ لیکن جو ڈپارٹمنٹ لائف ٹائم سیٹنگ کے اندر کلاسز کے اندر ہوں گے، اس کی فیس ہوگی، پھر سن لیں، بار بار نہ کہنا کہ جی بتائیں کتنی فیس ہے۔ وہ ہمارے فیس بک کھولنے کا یہ ایک پروگرام ہے، پوری دنیا کے اندر MA PhD ڈاکٹر پروفیسر سائنسدان ہر لوگوں نے یہ فیس بک بنایا ہوا ہے، ان پڑھ لوگوں نے بھی بنایا، جن کو ABCD بھی نہیں آتی انہوں نے سیکھ لی ہے بھی A سے ایسا کرنا ہے، B سے ایسا کرنا ہے، بس اتنا سیکھا ہوا، موبائل چلا رہے ہیں، 2 لاکھ 5 لاکھ کے لیپ ٹاپ کمپیوٹر رکھے ہوئے، آئی فون رکھے ہوئے، بس شوق ہے جی میں بھی فیس بک بنا لوں، میں بھی جی یوٹیوب چینل بنا لوں، میں بھی جی انسٹاگرام بنا لوں، میں بھی ٹویٹر بنا لوں۔ اب وہ جب رابطہ کر رہے ہیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا میرا 35 سال سے یہ انٹرنیٹ ڈویژن کے اندر میں ممبر بھی ہوں، چلا رہا ہوں، کمپیوٹر ٹیکنالوجی پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، شہنشاہ جہاں عالمگیر بک چلا رہا ہوں، نشر کر رہا ہوں، اور فیس بک میرا کم سے کم 15-20 سال سے چل رہا ہے جب سے یہ انٹرنیٹ پاکستان میں آیا۔ اس سے پہلے جتنی فیلڈ تھی انٹرنیٹ کی اس کو میں نے چلایا اپنا، یہی میرا نام مشہور ہے پوری دنیا جہاں کے اندر، شہنشاہ جہاں، شہنشاہ اعجاز احمد، اسی نام سے یاہو میل، ہاٹ میل، لائکس میل اینڈ دی گریٹسٹ جی میل اینڈ دی اپنا جی میل، اس طرح کی کئی میل ڈپارٹمنٹ اور شعبے جات جو پہلے سے چل رہے تھے، اور آج کل جس طرح فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، اسپیس اینڈ دی اسپیس چینل بھی ایک چلنے لگ گیا ہے امریکہ کی طرف سے، تاکہ لوگ اسپیس کی ایجوکیشن حاصل کریں، سائنس کی چینل چل رہے ہیں۔ تو میں نے یہ اس وقت کا متعارف کرایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب مجھے فوراً ہی کوئی لائک کرتا ہے، جی میری فیس بک کے اندر بیل بجتی ہے، میسنجر کے اندر، ہیلو جی آپ کون، جی آپ کیا ہے، جی آپ کا نام کیا ہے، جی آپ کیا کرتے ہیں۔ وہ حیرانگی مجھے یہ ہوتی ہے جب ان سے پوچھو تم کتنے دنوں سے فیس بک چلا رہے ہو، مجھے 10 سال ہو گئے۔ میں نے کہا آپ کو الب آتی ہے فیس بک کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی پتہ ہے ہمیں۔ میں کہا ساری ڈپارٹمنٹ جانتے ہیں؟ ہاں۔ تو آپ نے میری پروفائل نہیں پڑھی، میری ڈسکرپشن نہیں پڑھی، ڈیٹیل نہیں پڑھی آپ نے، آپ کی فوٹو بھیجیں جی۔ میں کہا اس کے اوپر کیا میں نے فوٹو نہیں لگائی ہوئی؟ تو یہ ہمارے حالات ہیں۔ ہم سائنس پڑھنے کا کیا ہے، سائنس کی کتاب دیکھتے رہتے ہیں، یہ بایولوجی ہے، یہ باٹنی ہے، یہ کیمسٹری ہے، یہ میتھ ہے، جی یہ فلاں ہے، بس اس کو دیکھتے رہتے ہیں، جی ہم نے یہ پڑھنا ہے، جی ہاتھ میں لی، بغل میں رجسٹر لیا، پینسل لی، یونیورسٹی چلے گئے، کالج چلے گئے، گھر آ کے سو گئے، یعنی موبائل کے اوپر لڑکیوں کو چھیڑا۔ یہ ہمارا یہ جو عام موضوع ہے، سیکس کے اندر پڑھے میں، منشیات میں پڑھ گئے، جہالت کے اندر، گمراہی کے اندر، ماحول غلط مل گیا سوسائٹی، کالج میں، یونیورسٹی میں، اپنے محلے میں یا شہر میں یا ملک کے اندر۔ یہ ہماری تعلیم ہے جی۔ کتاب کو بھی سجا کے رکھنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان پر کروڑوں رحمتیں کریں، ان کی ہم فوٹویں اپنے ایوانوں میں، دفاتر میں، جامعات میں سجا لیتے ہیں، علامہ اقبال کی، تمام لیڈرز کی، لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں قائد اعظم ہے کیا، ان کی تعلیمات کیا ہیں، انہوں نے دنیا میں پاکستان کو کیا دیا قوم کو، یہ بھول جاتے ہیں ہم لوگ۔ باکڑ کے بیٹھ گئے جی ہم آل ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، جی ہم گورنمنٹ کے ہیڈ ہیں، جی ہم فلاں کے ہیڈ ہیں، جی ہم یونیورسٹی کے ہیڈ ہیں، جی پارلیمنٹ کے ہیڈ ہیں، جی صدارت کے ہیڈ ہیں، ہم فوج کے ہیڈ ہیں، پولیس کے ہیڈ ہیں، فلاں کے ہیڈ ہیں، ہیڈ بنا کے اپنے جناب علی وہ اپنے ہیڈ میں لوگوں کے ہیڈ پہ ہی مارتے ہیں وہ ہیڈ۔ یہ حال ہے ہمارا جہالت کا۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے، کہاں ختم ہوئے، کون سی بات چھوڑی، کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، قوم کا کیا کرنا ہے، اپنا کیا کرنا ہے۔ ایسی ہزاروں چیزیں جن سے ہم بہرابر ہو کر اندھے ہوئے چلتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑا، میں نے آپ کو قرآن پاک کا بار بار اس لیے بتانا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ جیسے تمام زبانوں میں PhD
لٹریچر ڈپارٹمنٹ کی ریسرچ کا میں چیئرمین آرگنائزر پوری ورلڈ وائڈ، ہر ایجوکیشن دینی ہو سائنسی ہو، ریسرچ ڈپارٹمنٹ کو معمولی سا ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا جس کو آپ چیلنج کر دیں. اگر چیلنج بھی کریں گے تو پھنسیں گے، اور آپ کو ABCD نہیں آتی. جیسے میں نے آپ کو بتایا فیس بک چلا لیا، 10 لاکھ کا کمپیوٹر لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ گئے جی. لازمی بات ہے جب وزیر اعظم کے بیٹے نے بیٹھنا تو اس کا تو $10 لاکھ کا ہوگا لیپ ٹاپ اور جو آئی فون. اب وہ وزیر اعظم کی پرنس کی بیگم ہے، کو امیرہ ہے، پرنسز ہے، اس کا تو پھر ماشاء اللہ لیپ ٹاپ. اب وہ بھی وہ چیٹ کرتی ہیں، جب ان کو پتہ ہی نہیں جی فیس بک ہے کیا، انٹرنیٹ ہے کیا، یوٹیوب ہے کیا. بس ان کو یہ پتہ گانا سننا ہے، سیکس دیکھنا ہے، منشیات کرنی ہے، کوئی لڑکا پھنسانا ہے، کسی لڑکی نے لڑکا پھنسانا ہے، کسی لڑکے نے لڑکی پھنسانی ہے، شادی ہو جائے، باہر ممالک چل جائیں، بہانہ لگا لی ایجوکیشن کا. بس جی یہ بلے بلے یہ زندگی لائف گزار کے آپ نے دنیا سے چلے جانا. کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا دنیا میں؟ کچھ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ میری بھائی، میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں، ہم وطنوں، محب وطن، ہم وطنوں، محب وطن، تعلیمات، جامعات، کلیات، مدارس پاکستان، اسلامی مملکت پاکستان کے محب وطن دوستوں، بھائیوں، اور عربی نسل کے اور انگریزی نسل کے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، محب وطن، تعلیمات کے محب وطن، آؤ مل جل کر کام کریں، بیٹھے پڑھیں، تعلیم اور تعلیم کے شعبے کو بڑھائیں، ملک و قوم عوام کی خدمت کریں، اپنے مال و دولت سے، عقل سے، تعلیم سے، صحت سے اس فیلڈ کو اپنائیں، کریں. ٹھیک ہے جی. جو میں 30 سال 35 سال سے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی، نصرت، رحمت، انعام، کرام عطا کرے، توفیق دے، صحت دے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمیں تمام دشمن غدار وطن پاکستان، اسلامی مملکت اسلامی پاکستان، جو غدار ہیں اس ملک کے، منافق، چور، ڈاکو، لٹیرے، منشیات فروش، اور جو بغیرت، جاہل، گمراہ لوگ جو ہمارے ملک میں بسے ہیں، باہر جو بسے ہیں، جو باہر کی نگاہ ہیں، ان سے سب سے ہم کو، ہم وطنوں کو، ہمارے پورے ملک، قوم کو، خاندانوں کو، لوگوں کو، بال بچوں کو، اہل وطن کو پناہ میں رکھے، ہمیشہ کامیابی دے. بری نگاہ رکھنے والے ملک دشمنوں سے ہمیں بچا کے پناہ میں رکھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی طاقت دی ہے. اب مقصد یہ کہنے کا، شیطان بھی مظلوم ہے. شیطان سے میں نے آپ کو پچھلے میسج میں ایک واقعہ سمجھایا تھا. شیطان سے پوچھا گیا کہ یار تو دنیا جہاں میں لاکھوں سال ہو گئے دنیا بنی ہوئی کو، اس وقت کا دھتکارا ہوا ہے، لعنت تیرے پہ پڑتی ہے، آج تک تیرے پہ لعنت ہی پڑتی آ رہی ہے، اور تیرے خاندان پر بھی، تیری بیوی بچوں پر بھی لعنت پڑتی ہے، اور یہ قیامت تک پڑتی رہے گی. کیا اس کے بعد بھی پڑے گی لعنت؟ تو وہ آگے ڈر کے رو کر بولتا ہے یار تم لوگوں نے مجھے پہچان لیا ہے. اس نے کہا ہاں جی پہچان لیا. آپ اس واقعے کے بعد ایک آپ کو دلچسپ واقعہ اور بھی بتاؤں گا، جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ مجھ کو سب کو تعلیم، رحمت، برکت عطا کرے. تو اس نے کہا جی میں نے تو صرف ایسی نا یہ انگل لگائی تھی دیوار کے اوپر، وہ بھی میری غلطی ہوئی، میری انگل پر کوئی چیز لگ گئی تھی تو وہ انگل لگا دی، اس سے وہ داغ بن گیا. وہ کائے کی تھی، پتہ نہیں شہد کی تھی، گھی کی تھی، کائے کی تھی. اس کے اوپر مکھی کیڑے آ گئے. وہ جناب علی وہ وہاں پر دیگیں پک رہی تھی، گوشت تلا جا رہا تھا، شادی بیاہ کی کھانا تیار ہو رہا تھا، تو وہ بڑا گوشت پڑا ہوا تھا. تو وہاں بہت موٹے بلیاں بیٹھے ہوئے ایک سائڈ پر ہڈیاں کھا رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ وہ موٹی موٹی نا کرلیاں، چھپکلیاں، وہ اس کو کھانے لگ گئی. تو وہ بلوں نے جمپ ماری اوپر کہ ان کو پکڑ کے کھا لیں. وہ موٹی موٹی پلی ہوئی تھی اسٹور گودام کے اندر، جیسے شادی حال کے اندر چوہے اور چھپکلیاں بڑی بڑی پلتی ہیں، پالتے ہیں لوگ، بلکہ ان سے پل جاتی ہیں. بڑے موٹے جو چوہے ہوتے ہیں وہ بلی کے برابر موٹے ہوتے ہیں، اور جو چھپکلیاں ہوتی ہیں وہ چوہے کے برابر ہوتی ہیں. تو وہ بلے نے چوہا سمجھ چھلانگ ماری، اس کی ٹانگ لگ گئی کڑھائی کو. کڑھائی میں گوشت پک رہا تھا جناب علی، گھی میں لاکھوں من وہاں استعمال ہوتا ہے، ڈبے پڑے ہوتے ہیں. تو وہ کڑھائی گرا، وہ چولہے پر آگ لگی، وہ پورا اسٹور گودام جو تھا وہ جل گیا، پورا شادی حال جل گیا جی، آگ لگ گئی، ختم، تباہ ہو گیا. یعنی یہ ابلیس شیطان کہتا ہے کہ میں نے تو بس انگل لگائی تھی، دیکھوں دیسی گھی ہے کڑھائی کے اندر جس میں گوشت پک رہا ہے، مزہ آئے گا کھا کے، یا شہد ہے، گول گپے بن رہے ہیں، یا یہ ڈالڈا گھی ہے، یہ پرائیویٹ گھی ہے. میں نے تو بس یہ زبان سے چکھا اور جناب دیوار پر انگل لگائی، وہاں پر یہ دیکھو کیا تباہی مچ گئی. میں نے تو اتنا کام کیا. اب بتائیں، اب شیطان ابلیس سے زیادہ بڑا سائنسدان اور سائنسٹسٹ ہو سکتا ہے کوئی؟ جس میں انگل لگانے سے وہ تباہیاں مچا دیتا ہے. اور جو آج کل کے سائنسدان ہیں، انہوں نے ایسی چیزیں بنائی جو قوم، ملک، عوام اور انسانیت کے لیے
ترقی کے لیے، بھلائی کے لیے، فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، فلاح بہبود کے لیے، ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن ہم اس کا غلط استعمال کریں گے تو وہ شیطان کی مثال کو سامنے رکھ کر یہ بات کرنا، سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ برائی کیا، سچائی کیا، اچائی کیا۔ اب دوسرا واقعہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور سی